السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر محمد عرفان ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کرک سے آج آپ سے ایک اور بہت اہم موضوع پہ بات کرنی تھی۔ موضوع ہے دعا، کہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو آپ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے مانگا کرو، ہر وقت مانگو، دعا مانگو، میں دعائیں قبول کرتا ہوں، وہ یہ کہتا ہے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ اکثر اوقات آپ دعا مانگتے ہیں، جیسے آپ نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے امتحان میں پاس کر دیں، تو کبھی کبھار آپ پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میری دعا قبول ہو گئی۔ لیکن اکثر اوقات آپ جو دعا مانگتے ہیں تو آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملتا جو آپ نے مانگا ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہمارا یہ خیال ہے۔ اب میں آپ کو آج سمجھانا چاہتا ہوں کہ دراصل دعا کی قبولیت کا مطلب کیا ہے۔ جیسے آپ کو میں نے کہا کہ آپ نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے امتحان میں پاس کر دیں، اور آپ پاس ہو گئے تو آپ کی دعا قبول ہو گیا آپ کی نظر میں، بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن اگر آپ پاس نہیں ہوتے یا کوئی بھی جو آپ مانگتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ قبول نہیں ہوئی، تو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ ایک چیز سمجھ لیں آپ لوگ، جیسے میں نے تقدیر کے اوپر بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ تقدیر آپ کی لکھی جا چکی ہے، کہ آپ جب آپ جس دن پیدا ہو گئے اس دن سے لے کے جس دن آپ مر جائیں گے اس وقت تک، کہ جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہونا ہے وہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے اور اسی کے مطابق ہونا ہے۔ اب اس میں جو دعائیں بھی آپ نے مانگی ہیں وہ بھی سب لکھا جا چکا ہے کہ یہ دعائیں یہ مانگے گا مجھ سے۔ اور اب کچھ دعائیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ قبول ہو گئیں، وہ آپ کے لیے وہی لکھی گئی ہوتی ہیں کہ یہ آگے جو ہونا ہے وہ مانگے گا، ٹھیک ہے، وہ اس کے مطابق ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ لیکن باقی دعائیں اگر اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعا اس طرح سے منوان قبول کرنا شروع کر دے، تو ہر کوئی یہی چاہے گا کہ میرے پاس بے شمار دولت آ جائے اور میں عزت دار بندہ بنوں اور مجھ پہ کوئی مصیبت بھی نہ آئے، ہر کوئی یہی چاہے گا، میری اولاد بھی خوش و خرم رہے، تو پھر تو یہ نظام مفلوج ہو جائے گا، اس نے جو تقدیر لکھی ہے وہ اس طرح سے نہیں چل پائے گا۔ تو جو دعائیں وہ آپ کی یہاں پہ قبول ہو جاتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں قبول ہو گئی ہیں، اس کے علاوہ جو باقی رہ جاتی ہیں ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ جب آپ کا روز محشر آپ کا حساب کتاب ہوگا نا، تو اس وقت اللہ کہے گا جب سب کچھ ہو جائے گا سارا حساب کتاب، پھر کہے گا کہ اچھا اب اٹھا کے لاؤ، اب وہ والا ٹھوکرا اٹھا کے لاؤ جس میں اس کی دعائیں پڑی ہوئی ہیں جو اس نے مانگی تھیں، اور جو میں نے اس کو وہاں پہ اس کا بدلہ نہیں دیا تھا وہاں پہ، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ پھر آپ نے جو دعائیں مانگی ہوں گی، جو بھی دعائیں مانگی ہیں، وہ ساری آپ اس دن پتہ چلے گا کہ وہ تو قبول تو ہوئی تھی، لیکن آپ کے بھلے کے لیے اس دن کے لیے رکھی گئی تھی، کہ اس دن جب کوئی تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، اس وقت نیکیوں کی ضرورت ہوگی، آپ کے پاس کمی ہے نیکیوں کی، تب وہ کہے گا کہ اٹھاؤ اب ان کو تولو، جو چیز اس نے مانگی ہے اس کو تولتے جاؤ اور اس کے برابر کی نیکیاں اس کو دیتے جاؤ۔ سوچو اس دن تم سوچو گے، کہو گے کہ یا اللہ میری وہ دعائیں جو تو نے اس وقت قبول کی میری زندگی میں، دنیاوی زندگی میں، وہ نہ قبول کرتا، شاید وہ قبول نہ کرتا تو، اور اس دن کے لیے رکھ دیتا، کیونکہ وہ جو بدلہ ہوگا نا وہ بہت زیادہ اونچے درجے کا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، دعائیں مانگا کرو، کثرت سے مانگا کرو۔ دیکھو دعا مانگنے کا مطلب کیا ہے، آپ کسی سے مانگتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی برتری قبول کرتے ہو، کہ وہ آپ سے برتر ہے، اوپر ہے درجے میں، ٹھیک ہے، آپ اس سے مانگتے آپ اسی ہو نا جو آپ سے جس کے پاس ہو کچھ ہو۔ اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو، آپ ایک بھکاری سے کبھی کچھ مانگو گے کہ مجھے دے دو؟ نہیں، آپ اس سے مانگے۔ بھکاری اس سے مانگتا ہے جس کے پاس ہوتا ہے، اور دیتا بھی وہی ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے، اور وہ تو دینے والا ہے، وہ کہتا ہے میں دیتا ہوں۔ تو اس لیے اس سے دعائیں کثرت سے مانگا کرو، جس طرح کثرت سے استغفار مانگنی چاہیے اسی طرح کثرت سے دعائیں مانگو، اور دعائیں کے مانگنے میں بھی ایسی چیزیں مانگا کرو کہ جس کا آپ کو اندازہ ہو کہ بھئی اس کا بدلہ جب اس دن روز محشر حساب کتاب وہ دے گا، تو ترازو میں یہ جو چیز ڈالی جائے گی، مثلا آپ نے جنت مانگی اور جنت اللہ ترازو میں ڈال دے کہ جنت کے برابر کی نیکیاں دے دو اس کو، تو وہ کتنی بنیں گی؟ یا آپ نے ایمان کا سوال کیا ہے، کچھ
جو بھی آپ نے مانگا ہے، تو وہ چیزیں اس دن جب وہ تولے گا اور اس کا نتیجہ آپ کو اس دن ملے گا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اندازہ ہوگا کہ کیا آپ کو ملا ہے۔ اس لیے مانگا کرو اللہ سے، خوب مانگا کرو۔ یہ مت سوچو کہ میں دعائیں قبول، کسی اور کے پاس جا کے یہ منتیں منگوانا، دعائیں منگوانا کہ فلاں میری دعا میں، فلاں سے منگوانے، وہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں کی دعا قبول ہوتی ہے میری نہیں ہوتی، وہ غلط فہمی ہے آپ کی اپنی دعا۔ آپ خود جب کسی سے مانگو گے، وہ زیادہ پر اثر بات ہوگی کہ کسی اور کے ذریعے سے منگواؤ گے، کہ کسی اور کو کہو کہ یار میرے لیے یہ چیز مانگ کے لے آؤ اس سے، ہاں، تو وہ کہے گا کہ وہ میرے پاس خود کیوں نہیں آتا، مجھ سے مانگے، تمہیں میرے پاس بھیجا ہے، خود آئے میرے پاس، تو خود جاؤ اس سے، مانگو اس سے۔ اور کوشش کرو کہ نماز کے دوران، جب بھی آپ نماز پڑھو، نماز کے دوران زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگو۔ ویسے بھی نماز آپ کی ساری دعاؤں پہ مشتمل ہے۔ سب سے اچھی دعا، جامع دعا، تو آپ ہر نماز میں سب سے آخری جو آپ دعا مانگتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی آپ دنیا میں بھی بھلائی مانگ رہے ہو اللہ سے، آخرت میں بھی بھلائی مانگ رہے ہو، اور عذاب سے، النار جو ہے نا دوزخ کے عذاب سے نجات بھی مانگ رہے ہو، تو یہ تو سب سے جامع دعا ہے۔ تو اس لیے دعائیں جو ہے نا کثرت سے مانگو اور اچھی اچھی دعائیں مانگو۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ہاں، یہ میری ویڈیو سبسکرائب کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو دیکھیں، اس کو شیئر کریں اور لائک کریں، کمنٹ کریں۔ شکریہ۔